أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان، اس سورہ مبارکہ کا آج اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور 77 یعنی 77 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ مکی مدنی صورتوں کا فرق کئی دفعہ عرض کیا جا چکا ہے۔ ایک تو ان کی ڈیفینیشن اور تعریف آپ نے صحیح کرنی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی مکی، وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی، اور ہجرت کے سفر کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مدینہ سے باہر کہیں۔ اور مکی صورتوں میں آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پہلا حصہ فیز 1 وہ 13 سالوں پر محیط ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی اور پھر 10 سال مدنی زندگی ہے، اور یہ کل 23 سال آپ کی نبوت کا جو دورانیہ ہے، عرصہ ہے، کل دونوں فیزز کو شامل کر کے فیز 1 مکی زندگی 13 سالہ اور فیز 2 مدنی زندگی 10 سالہ، دونوں بن گئے 23 سال۔ دونوں کو ملا کر آپ کی نبوت اور رسالت کا کل عرصہ بنتا ہے تقریباً 23 سال، اور قرآن مجید بھی اتنے ہی عرصے میں نازل ہوا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، یعنی ہجرت کے سفر سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر ذکر ہوتا ہے عقائد کا، عقیدہ توحید کا تذکرہ، عقیدہ آخرت کا تذکرہ، اور قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور اس کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ۔ تو اس لحاظ سے اس صورت میں بھی اسی قسم کے موضوعات زیادہ تر ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے صورت کے آغاز میں سب سے پہلے جو موضوع ڈسکس کیا ہے، وہ موضوع بھی اللہ کی توحید ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پہلی 3 آیات۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ سورۃ الفرقان کی ان ابتدائی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، اپنی وحدانیت کا، اپنے ایک ہونے کا، یکتا ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے کئی دلائل بھی بیان فرمائے۔ اور اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید میں نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہمارا پیغمبر لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائے، شرک کے برے انجام سے، گناہوں کے برے انجام سے، جہنم سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرائے۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو فرقان بنایا۔ فرقان کا معنی ہی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ پاک نے ایک تو قرآن مجید کو فرقان کہا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب اور آپ کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی کہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں گے، آپ ان کو وارن کریں گے، خبردار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے شرک کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، ایک اللہ کو معبود بنانے کی بجائے، انہوں نے ایسی ایسی ہستیوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو اپنے نفع نقصان تک کی مالک نہیں۔ کسی کا انہوں نے فائدہ کیا کرنا، وہ تو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور وہ کسی کو کیا پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ تو جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتی، جو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہ ہو، اس پر بھی اختیار نہ رکھتا ہو، وہ کسی اور کو کوئی نفع یا نقصان کیا خاک پہنچائے گا؟ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو انہوں نے معبود بنا لیا وہ اپنی موت پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ زندگی پر اور نہ موت پر، اور نہ انہیں اس بات پر ہی کوئی اختیار ہے کہ انہیں مرنے کے بعد ان کی مرضی سے دوبارہ زندہ کر لیا جائے، اس بات پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تبارکا بہت برکت والا ہے۔ تبارکا کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، تبارکا بہت برکت والا، اور برکت کا معنی ہوتا ہے خیر میں زیادہ ہونا، خیر میں بڑا ہوا ہونا، زیادہ ہونا، دائمی خیر والا ہونا۔ تو خیر، بلائی، اللہ پاک کے اندر جس قدر اللہ پاک کے پاس خیر ہے، بلائی ہے نا، وہ کائنات ساری بھی جمع ہو جائے تو ساری کائنات کے پاس بھی اتنی خیر نہیں ہے۔ جتنی خیر، جتنی بلائی، یعنی جتنی برکت اللہ پاک کے پاس، اور پھر اللہ پاک کی یہ خیر اور یہ برکت یہ دائمی ہے،
اللہ اکبر، تبارکا بہت برکت والا ہے، الذی وہ جس نے انزلا نازل کیا یا اتاری، الفرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، الفرقان فیصلہ کرنے والی یا حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے یہاں فرقان کہا ہے، قرآن مجید فرقان ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن مجید انہی لوگوں کے لیے فرقان ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی فرقان نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، کسی چیز میں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے یا فرقان سے دور رہتے ہیں، اس کو سمجھنے پڑھنے سے، وہ زیادہ جلدی فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جلدی گمراہ لیڈروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ صحیح ہے کیا اور غلط ہے کیا۔ تو یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے والوں کو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ تبارک الذی بہت برکت والا ہے وہ جس نے نزلہ اتاری، الفرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب، علی عبدہ اپنے بندے پر، اور عبدہ سے مراد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لی تاکہ یکونا وہ ہو، لی تاکہ یکونا کانا یکون، لی یکونا تاکہ وہ ہو، کون ہو؟ اس کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، للعالمین جہانوں کے لیے، یعنی کل کائنات کے لیے، نذیرا ڈرانے والا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، کل کائنات کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور ذمہ داری کا پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور ڈرانا یہاں وارن کرنے کے معنی میں، خبردار کرنا، کسی خطرے سے قبل از وقت ادا کر دینا کہ ایسا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی اللہ رب العزت تمہیں عطا کریں گے جس میں جنت یا جہنم کی شکل میں فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ قبل از وقت بتا دینے کا نام ہی کیا ہے؟ نذیر، انذار، اور نذیر ڈرانے والا۔ تو ایک تو آپ کی منصب اور ذمہ داری کا پتہ چلا، جس طرح قرآن مجید میں اکثر نذیرم و بشیرا آتا ہے، بشیرم و نذیرا، کہ آپ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ اچھے کام کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ کی تمہیں جنت کی شکل میں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، اور یہ کام کرو گے تو اس کا یہ برا نتیجہ نکلے گا، یہ برا انجام ہوگا۔ تو یہاں نذیرہ آپ کا وصف بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں ہیں، مکہ والوں کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں بھی اشارہ موجود ہے آپ کی ختم نبوت کا، کہ باقی تمام نبی کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ پاک نے جب نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا کہ اس کے بعد یہ نبوت و رسالت نہیں ہوگی، جاری نہیں رہے گی، تو پھر آپ نے
آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی رسول بنا دیا، کل کائنات کے لیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں اپنے آپ کو ملنے والی ان 5 خاصیتوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے وہ 5 خصلتیں، خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نبی کسی خاص قوم قبیلے کی طرف آتے تھے، لیکن مجھے اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے مبعوث کیا۔ شروع میں ذکر ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت برکت والا ہے وہ۔ اب اسی اللہ پاک کے آگے مزید کچھ اوصاف، الذی، وہ ذات، یہ قرآن اس ذات نے اتارا ہے، اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذات نے اتارا ہے، الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے، لہو جملے کے شروع میں آ گیا اس لیے اس میں ساتھ ہی کا معنی بھی پیدا ہوگا، اس ہی کے لیے، اور اس ہی کو اسی بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کے لیے ہے ملکو، ملک، بادشاہی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ پہلا وصف اور خوبی اللہ پاک کی، اس کے معبود برحق ہونے کے دلائل، پہلا وصف، پہلی دلیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ، اور نہیں بنائی اس نے، ولدا، کوئی اولاد، ولم، اور نہ، یکن، کبھی ہوا ہے، کبھی رہا ہے، لہو، اس کے لیے، یا اس کا شریکن، کوئی شریک، فی الملک کی بادشاہی میں، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے پاس۔ دوسری بات، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور تیسری بات، اس کی بادشاہت میں کبھی بھی کوئی شریک نہیں رہا، کبھی بھی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں رہا کہ اس بادشاہت کے اندر کسی اور کا بھی کوئی اختیار ہے۔ اور چوتھی بات، وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور پھر پانچویں بات، فَقَدَّرَهُ، پھر اس نے مقرر کیا، فَقَدَّرَ، تو اس نے اندازہ مقرر کیا، ہو، اس کا، یعنی ہر چیز کا، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کل شیء کی طرف، تقدیرا، پورا پورا اندازہ، یہ تاکیدی مصدر ہے، قدرہ سے تقدیرا، فقدرہ، پھر اس نے اندازہ مقرر کیا اس کا، تقدیرا، پورا پورا یا ٹھیک ٹھیک اندازہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 اوصاف اللہ رب العزت نے اپنے بیان کیے ہیں کہ جس میں یہ اوصاف ہوں گے عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ اور ان ظالموں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان اوصاف کے مالک، عظیم بادشاہ، زمین و آسمان کے خالق، مالک اور بادشاہ اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرتے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور ہستیوں کو، جو مجبور تھیں، جو بے بس تھیں، جو بے اختیار تھیں، جو مخلوق تھیں، جو کمزور تھیں، جو لا علم تھیں، ان کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃً، کئی معبود، آلہہ جمع ہے الہ کی، آلہۃً، کئی معبود، 1 2 4 نہیں، کئی کئی معبود بنا رکھے۔ لا یخلقون، ان کے اوصاف کیا ہیں؟
ان کی کمزوریاں کیا ہیں؟ لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئا، کچھ بھی، کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اب جو کچھ بھی پیدا نہ کرے وہ کس طرح معبود ہو سکتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے اللہ پاک کا وصف کیا تھا؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز پیدا کی اور انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ کوئی جوڑ بنتا ہے، کوئی مماثلت بنتی ہے؟ صحیح۔ لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی یا کوئی چیز بھی، وہم، اور وہ یخلقون، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو کسی اور چیز کو چلو پیدا نہیں انہوں نے کیا، اپنے آپ کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کا اپنا آپ بھی اللہ پاک کے پیدا کرنے کے مرہون منت ہے۔ ولا یملکون، اور نہیں وہ مالک، لی کے لیے، انفسہم اپنے آپ کے، ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں وہ مالک اپنے آپ کے، ضررن کسی نقصان کے، ولا نفع، اور نہ کسی نفع، وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ اور یہ بہکا ہوا انسان یہ ان سے اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے جا جا کے مرادیں مانگتا ہے اور ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، رکوع سجدے قیام کرتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتا ہے، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اور سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ حجر ہیں، وہ شجر ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، جس شکل میں بھی کسی چیز کو یا کسی مخلوق کو لوگ پکار رہے ہیں، معبود بنا رہے ہیں، کرنے والا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہیں، سچی بات ہے کہ یہ ساری کمزوریاں سب میں موجود ہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بتوں نے تو کیا کسی کے نفع نقصان کا مالک ہونا ہے؟ آپ اولیاء اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام کی زندگیوں کا قرآن مجید سے ہی مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ اپنی تکلیفوں کو انبیاء کرام اور اولیاء اللہ بھی خود رفع نہیں کر سکے، وہ بھی اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام نے پکارا تھا کہ یا اللہ مجھے تکلیف نے آ چھوا اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم فرما دے۔ سارے پیغمبر اس رب کو، عرش والے کو ہی پکارتے ہیں، وہ اپنی بیماری کو، اپنی مشکل کو، تکلیف کو خود بھی دور نہیں کر سکے۔ ولا یملکون، اور وہ نہیں مالک، موتن کسی موت کے، ولا حیاتن، اور نہ کسی زندگی کی، وہ کسی زندگی موت کے بھی مالک نہیں، نہ اپنی نہ کسی اور کی۔ ولا نشورا، اور نہ اٹھائے جانے کے، کہ مرنے کے بعد جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا نا، اس دن بھی یہ اللہ کے حکم سے خود اٹھیں گے، یہ کسی کو نہیں اٹھا سکے، یا یہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں سال ہم نے لوگوں کو زندہ کرنا ہے، قیامت قائم کرنی ہے، ان کا ایسا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ خود قبروں میں صدیوں سال پڑے رہیں،
یہ اپنی مرضی سے قیامت کو بھی قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اٹھائے جانے کے بھی مالک نہیں ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ یہ معبود نہیں ہیں، یہ الہ نہیں ہیں، یہ پکارے جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہیں، یہ مشکلیں دور کرنے والے نہیں ہیں، یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اصل معبود برحق، معبود حقیقی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پہ زندہ رکھے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔